السلام علیکم۔ ایک سوال آیا تھا کہ روزے کے متعلق مختصر وضاحت کر دے، تو کل میں نے ایک حصہ کر دیا تھا سورہ بقرہ سے آیت نمبر 183، 184 اور 185۔ اسی سلسلے کی آج صرف ایک آیت کروں گا اور اسی میں وضاحت ہو جائے گی۔ اس کے بعد علاوہ اگر کسی اور آیت سے سمجھنا ہو تو بعد میں وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے ہی بالکل واضح ہو جائے گا، کیونکہ میں مختصر وقت میں مکمل بات سمجھا دینا چاہتا ہوں، تو تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم وہ بتا دوں گا، اور آج کے دور میں کس طرح قابل عمل ہے، کس طرح یہ ہدایت دے رہی ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو آج ہے 2 کی 187۔ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزہ کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی، بس اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو، اور ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں حالت اعتکاف میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ یہاں پہلی بات تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ روزہ کی رات میں اپنے عورتوں سے بے پردہ ہونا حلال کیا گیا ہے، تو یہ کیا مکمل پابندی ہوتی ہے کہ روزے کی رات میں حلال کیا گیا، باقی راتوں میں نہیں ہے؟ اور یہ روزہ کب آئے گا کیا آئے گا اس کی وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں وہاں پر۔ پھر یہ کہہ رہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے۔ اب یہ کیسی خیانت ہوتی، کس طرح سے ہوتی کہ پھر اللہ نے معاف کر دیا اور درگزر کیا۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا طلب کرو۔ اللہ نے کیا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، وہ کہاں پر دکھائیں گے؟ اس کے بعد کہہ رہے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے۔ تو یہ سفید دھاری اور سیاہ دھاری سے واضح ہونا کس طرح سے ممکن ہے، اور اسی میں کھانا پینا، باقی نہیں کھانا پینا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رات تک روزہ پورا کرو، تو رات تک تو روزہ رکھتے ہی نہیں، یا تو مغرب کی اذان ہوتی ہے اور یہ فوراً ہی افطار کر لیتے ہیں۔ مروجہ روزہ جو ہمارا، اس کے مقابلے میں تو اہل تشیع زیادہ بہتر ہے، کم از کم وہ تھوڑا سا اندھیرا ہونے کا تو کرتے ہیں، رات تک تو کوئی بھی نہیں رکتا، کہ شاید کہ ویسی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، تو اس کا مطلب مسجد میں جو یہ سب کچھ حلال ہے، یعنی کہ مسجد کے اندر مباشرت کرنا جائز ہے، سوائے اس کے کہ وہ اعتکاف میں نہ ہو۔ اگر اعتکاف کر رہا ہو تو پھر نہیں ملے، اور اگر اعتکاف نہیں ہو تو مل سکتا ہے۔ تو کیا یہ کام مسجدوں میں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ کی حد ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، اور اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنا حکم واضح کرتا ہے تاکہ پرہیزگار بن جائیں۔ اس میں بے انتہا سوالات بنتے ہیں، میں نے مختصراً تھوڑا سا جائزہ بتایا ہے، ان سب سوالات کے جوابات آپ لوگ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلے آئیے دیکھیے، سمجھتے ہیں کہ یہ آیت یہاں بات کیا کہہ رہی ہے، اور روایتی مترجموں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ احل لکم، اپنانے کو کہا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، خاص رکنے کی تاریکی کو، الرفث و حد سے بڑھنا، رفث کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے کو، اس لیے رفث الکلام جب گالم گلوچ پر آدمی آتا ہے تو اس کو رفث الکلام کہا جاتا ہے۔ تو الرفث جو حد سے بڑھنا ہے، اسی لیے اس کو بے پردہ کے معنوں میں بھی لیتے ہیں کہ وہ بھی ایک حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ الی نسائکم، تمہارے کمزوروں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے خلط ملط ہے۔ لبس کہتے ہیں ایک دوسرے میں اس طرح سے گڑبڑ ہو جانا کہ بالکل مل جائیں، جیسے آپ دودھ میں پانی ملائیں تو دودھ اور پانی الگ نہیں کر سکتے، خلط ملط ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ حق اور باطل کو ملا نہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپ خلط ملط نہیں کریں، اور پھر وہ تمہارے لیے خلط ملط ہیں۔ علم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے یہ کہ تم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے اپنی نفسیات کو، فتاب علیکم، پس متوجہ ہوا تم پر، وعف عنکم، اور عافیت دیا تمہارے بارے میں، فالآن باشروہن، پس اب انہیں براہ راست دو، باشر کہا جاتا ہے براہ راست کو۔ اگر آپ لوگ عربی چینل دیکھتے ہو تو جب لائیو میچ آ رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی باشر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پس اب انہیں براہ راست دو، یہاں مباشرت کی بات ہی نہیں جو انہوں نے وہ ملنا ملانا کر دیا، کیونکہ ذہن گندا ہے، ہمیشہ گندی بات کی طرف جاتے ہیں۔ پھر کہہ رہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پابندی رکھی ہے۔ تو اللہ کی پابندی اللہ کی کتاب میں موجود ہے، یہاں سے دیکھنا پڑے گا اللہ نے کیا پابندی لگائی رکھی ہے۔ کتاب سے باہر نہیں جانا ہوگا، نہیں اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کرنی ہوگی، شرک نہیں کرنا ہوگا۔ تو جو پابندی اللہ کی کتاب میں وہیں سے دیکھنا ہوگا، یہیں سے براہ راست دینا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
اب یہ کلو اور وشربو کھاؤ اور پینے، کھانے پینے کے لیے نہیں کہا جاتا. کلو کہتے ہیں حاصل کر کے برتنے کو، اور شرب کہا جاتا ہے سیراب ہونے کو. تو حاصل کر کے برتو اور سیراب ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم تمہارے لیے یہ واضح ہو جائے، الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر کہتے ہیں جاری ہونے کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، اور ابیض کہتے ہیں واضح کو، اس لیے سفید کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں تک کہ تم پر سیاہ خطوط سے جاری ہو کر واضح خطوط واضح ہو جائے، بیان ہو جائے. ثم اتموا الصیام پھر مکمل کرو خاص رکنا، الی اللیل تاریکی تک، ولا تباشرہن اور تم براہ راست نہیں دو انہیں، وانتم عاکفون اور یہ کہ تم جم رہے ہو، فی المساجد فرما برداری کی جگہ میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس تم اس کے قریب نہیں جاؤ. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی آیتوں کے ذریعے، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پابندی اختیار کرنے والے بن جائیں. تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تمہارے کمزوروں کی طرف خاص تاریکی کی راتوں میں حد سے بڑھنا تمہارے لیے اپنانے کو کہا گیا ہے. وہ تمہارے لیے خلط ملت ہے اور تم ان کے لیے خلط ملت ہو. اللہ نے جان لیا یہ کہ تم اپنی نفسیات میں خیانت کرتے، پس تم پر متوجہ ہوا اور تمہارے بارے میں عافیت دیا. پس اب انہیں براہ راست دو اور تلاش کرو تمہارے لیے اللہ نے جو پابندی رکھی ہے، اور حاصل کر کے برتو اور سیراب ہو، یہاں تک کہ تم پر سیاہ خطوط میں سے جاری ہو جائے واضح خطوط. پھر تم تاریکی تک خاص رکنا مکمل کرو، اور تم انہیں براہ راست نہیں دو جبکہ تم جم رہے ہو فرما برداری کی جگہ میں. یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس تم اس کے قریب نہیں جاؤ. اسی طرح اللہ آیتوں کے ذریعے لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ پابندی اختیار کرنے والے ہوں. یہ تھا اس کا رواں ترجمہ. اب دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا کچھ ہے. سب سے پہلے اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے خاص تاریکی کی یعنی خاص رکنا ہے تاریکی میں. یہ لیلۃ الصیام جو ہے خاص رکنا ہے. کیا رکنا ہے؟ یعنی ہر وہ عمل جو آپ کا قرآن کے خلاف ہے اس سے رکنا ہے. یہ خاص رکنا ہے، یہ خاص اس تاریکی سے رکنا ہے. اور اس میں آپ اپنے کمزوروں کی طرف حد سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں. جو کمزور لوگ ہیں، بات نہیں سمجھتے، بات مکمل طور پر کر نہیں پاتے ہیں، دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، فساد کا باعث بنتے ہیں، تو ایسے کمزور لوگوں کی طرف آپ حد سے بڑھ سکتے ہیں، انہیں سختی سے روک سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہم باتیں نہ کرو. ایسے مثال کے طور پر آج کی مسلم امہ جو ہے مکمل تاریکی میں ہے، اور دلیل سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، لہٰذا یہ حجت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جدل کرتے ہیں، بحث برائے بحث کرتے ہیں، اور اس میں تکرار میں الجھتے اور مارنے پیٹنے پر اتر آتے ہیں کہ جان سے مار دو، فتویٰ لگا دو کہ کافر ہے یا قادیانی ہے، یا اس طرح فتوے بازی کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل شعور نہیں ہے، وہ احکامات کو حجت کے ذریعے سمجھنے ہی نہیں چاہتے ہیں. تو ایسے کمزوروں کی طرف بے شک آپ حد سے بڑھیں گے، انہیں سختی سے روکیں گے کہ یہ جو خاص رکنا ہے تاریکی والا، اس کو عام لوگوں تک اس طرح نہ پہنچائیں کہ بلا وجہ فساد کھڑا ہو جائے. تو تمہارے لیے تمہارے کمزوروں کی طرف حد سے بڑھنا اس خاص رکنے کی تاریکی میں اپنانے کو کہا گیا. آج تاریک دور، اس میں آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمزوروں کو بھی اگر روکنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اوپر ذرا سختی کر سکتے ہیں، حد سے بڑھ سکتے ہیں. وہ صرف اسی لیے کہ وہ بھی رکنے والے ہو جائیں، خاص طور پر رکنے اللہ کے احکام کے خلاف جو بھی عمل ہو رہا ہو اس سے رکنے والے ہو جائیں. اور یہ ایسا کس لیے کہ وہ تمہارے لیے خلط مار، تم ان کے لیے خلط مار. آپ کے کمزور آپ کے ساتھ ہی، مثال کے طور پر آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، وہ آپ کے زیر کفالت ہیں یا آپ سے کمزور ہیں، بچے ہیں کم عقل ہیں، وہ کمزور ہیں، تو اس کمزور کو کیا آپ گھر سے بھگا دیں گے، ہٹا دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے. وہ آپ کے ساتھ ہیں، خلط ملت ہیں، آپ کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہیں، آپ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہیں. وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ فہم، یہ سمجھ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ان پر تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں. اور اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، نہ آپ انہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں. تو وہ آپ کے لیے خلط ملت ہے، آپ ان کے لیے خلط ملت ہیں. تو اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی نفسیات میں خیانت کرتے ہو، تم اپنی سوچوں میں خیانت کرتے ہو. تم خیانت کرتے ہو کہ معاشرے میں رہنا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، وہ پورا روڈ سناٹا پڑا ہوگا، ہر جگہ لوگ افطار لگا کر بیٹھے ہوں گے اور یہ سب کچھ کریں گے. اب یہ اللہ کے احکامات پر کیسے پابندی اختیار کیا جائے؟ اگر ہم یہ کریں گے معاشرے سے کٹ کر رہ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، لوگ فتوی بازی کریں گے. تو یہ جو ساری چیزیں یہ آپ خیانت کر رہے ہیں اپنی نفسیات میں، اپنی سوچ میں. تو اللہ تم پر متوجہ ہو رہا ہے
اور تمہارے بارے میں عافیت دے رہا ہے. اللہ تو عافیت دے رہا ہے کہ تمہیں تو ہر اس غلط عمل سے رکنا ہے، اس کے بجائے تم مشقت میں پڑ رہے ہو، بلا وجہ کی ایک تھکاوٹ میں پڑ رہے ہو، ایک لوگوں کے دکھاوے میں پڑ رہے ہو. اس سے کس قدر نقصان ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی، معاشرت تباہ ہو رہی، غصہ چڑچڑاپن الگ آتا ہے. آپ بازاروں میں نکل کر دیکھیں تو ان روزے کے دنوں میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر گالم گلوچ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ بھوکا پیاسا رہ کر چڑچڑاپن آ جاتا ہے ان کے مزاج میں. اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ تو سلامتی والا بناتا ہے کہ آپ تحمل مزاج ہو جاتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہاں برداشت سے باہر ہو رہے تھے، چڑچڑاپن آ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ تو متوجہ ہوا ہے تم پر اور تمہارے بارے میں عافیت بھی دے رہا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پس اب انہیں تم براہ راست دو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پابندی رکھی ہے. تو براہ راست اللہ کی کتاب سے آپ کو دینا ہے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اس پر آنا ہے. اور اس میں اللہ نے کیا پابندی رکھی ہے، یقینی سی بات ہے آپ کتاب سے دیکھیں کہ اللہ کیا پابندی کروا رہا ہے، آپ کیا پابندی کر رہے ہیں. آگے خود یہ ان کا آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ خطوط سے سیاہ دھاری سے سفید دھاری جاری ہو جائے. تو یہ سیاہ دھاری سفید دھاری اللہ کروا ہی نہیں رہا ہے. خید دھاری کو نہیں کہا جاتا ہے. خید جیسے خطوات شیطان کہا گیا کہ سرکشی کے خطوط پہ نہیں چلو، یہ وہی خید ہے. تو یہ جو تمہارا واضح خطوط، سیاہ خطوط میں سے واضح خطوط جاری ہو جائے. آج آپ سیاہ خطوط میں رہ رہے ہیں، ہر آپ کا عمل قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے احکام کے خلاف جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ سچ بولو، آپ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرو، ہمارے عام طور پر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ، یہاں سب سے زیادہ ناحق مال کھایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے رشوت نہ لو، آپ رشوت سرعام لیا دیا جاتا ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ حرکات ہیں، وہ عمل ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی. اس خلاف ورزی سے رکنے کے بجائے، ان سیاہ خطوط سے نکلنے کے بجائے آپ نے سیاہ دھاری اور سفید دھاری کو پکڑ لیا. اللہ کہے ان سیاہ خطوط سے نکلو، ان سیاہ خطوط میں سے ہی جاری ہو کر واضح خطوط آپ پر جاری ہوگا کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ واضح خطوط نمایاں ہو جائیں گے. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہر غلط کام میں سے صحیح کام کیسے ہو، اس کو جاری کرنا. غلط کام میں سے صحیح کام جاری کر دینا. غلطی تو ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے پھر میں وہی مثال دوں گا کہ ہمارے یہاں تقریباً یہ کوئی 40 سال سے 2 خاندان عدل بدل کر آ رہے تھے، حکمرانی کر رہے تھے. تو اس کو بدلنے کے لیے تو عمران خان آیا کہ ہم یہ سب کچھ کلچر تبدیل کریں گے. لوٹ مار، کرپشن، رشوت خوری، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے 2 خاندان مل کر رہے ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے، حق بات کو لایا جائے. اس لیے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اس نے بھی وہ کام نہیں کیا تو وہ نتائج نہیں ملے. بات وہی ہے، سارا کچھ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے. بات کرنے والے تو بے انتہا آپ کو ملیں گے، عمل کرنے والے نہیں ملیں گے. جب تک عمل نہیں ہوگا وہ نتائج نہیں ملیں گے. تو عمل کے لیے خود آگے بڑھنا پڑتا ہے. کوئی ایک شخص اکیلا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ایک آدمی ریاست کو تبدیل کر سکتا ہے. اس کے لیے ہر ایک کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا. جتنے اچھے لوگ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کو جواب دہ ہونے کے پابند ہیں، یہ نہیں کہ منافقت نہ ہو کہ بولیں کچھ اور کریں کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ جس طرح ہمارے یہاں مثالیں دی گئی کہ جی کرپشن پہلے زیادہ تھا، کیا ایک عمران خان کے دور میں کوئی کرپشن ختم ہوئی؟ ہرگز نہیں ہوا. تو میں زیادہ اس پہ نہیں جاؤں گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس سے توقعات زیادہ ہوں وہ کام نہ کرے، اس سے شکایت زیادہ ہوتی ہے. جو ہے ہی نالائق لوگ ان سے کیا توقع، ان کا تو پتہ یہ تو ہے چور اور ڈاکو، ان سے تو کوئی توقع ہی نہیں کہ کوئی اچھا کام کرے. جس سے توقع جو بات کر کے آ رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ بھی اگر وہی کام کرے تو یقینی سی بات ہے اسی کو تو منافق کہا جاتا ہے. تو وہ کام نہیں ہونا چاہیے. صرف باتیں کرنا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا پڑے گا. تو جب ہی جا کچھ ہوگا تو آپ کو یہ حاصل کر کے برتنا اور سیراب ہونا ہے یہاں تک کہ ان سیاہ خطوط میں سے ہی واضح خطوط جاری ہو جائے. اور پھر آپ کو تاریکی تک یہ خاص رکنا مکمل کرنا ہے. نہیں، جب تک تاریخ دور ہے جب تک تو آپ کو رکنا ہی رکنا ہے. جب یہ جاری ہو جائے گا تو لوگ خود ہی صحیح عمل کریں گے، وہاں جاری ہونے کی ضرورت نہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے جاپان میں لوگ سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو تو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تاریخ دور سے نکل آئے ہیں. تو اس تاریکی جب تک تاریکی ہے، جب تک آپ غلط عمل کر رہے ہیں، اس سے آپ کو رکنا ہے، خاص طور پر رکنا ہے اور یہ آپ کو مکمل کرنا ہے. اگر یہ مکمل نہیں کریں گے تو آپ واضح خطوط کی طرف آ ہی نہیں سکتے. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم انہیں براہ راست مت دو جب کہ تم جم رہے ہو فرما برداری کی جگہ. ابھی آپ کے پاس فرما برداری کی جگہ ہی نہیں ہے. یعنی پورا پاکستانی معاشرہ خاص طور پر نافرمانوں کا گڑھ ہے. ہر ایک شخص نافرمان ہے، علماء سے لے کر سیاستدان سے لے کر ایک معمولی شخص مزدور بھی، جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا بڑا بے ایمان ہے. کوئی چھوٹا کوئی بڑا. چند لوگ جو اچھے ہیں تو وہ ان بیچاروں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو اب آپ ایسے لوگوں کا بھی اپنے کمزوروں کو براہ راست نہیں دیں گے جبکہ آپ فرما برداری کی جگہ میں جم رہے ہیں. کیونکہ یہاں اگر آپ کریں گے تو بات فساد پھیل جائے گی اور وہ بات کچھ سے کچھ نکالے. ہمارے نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، فوراً توہین رسالت کا نعرہ لگا کر پیچھے جلوس نکل آئے گا. ابھی ایک عورت بیچاری کپڑا پہن کر آ گئی، اس پر عربی میں حلوہ لکھا ہوا، تو حلوے کے اس کے پیچھے لگ گئے کہ قرآن کی توہین کر رہی.
یہ حال ہے، جہالت کا یہ حال ہے۔ تو ایسے جہالت کے ماحول میں اگر آپ براہ راست اللہ کے احکامات کو بتائیں گے تو یہ جاہل لوگ تو ایسے ہی نکل پڑیں گے۔ تو آپ کو جاہلوں سے بچنا ہے، بات اس سے ہی کرنی ہے جو اللہ کی بات کو سننا چاہتا ہے، جو فرمانبردار ہونا چاہتا ہے، جو ہونا ہی نہیں چاہتا، جو جاہل کا جاہل رہنا چاہتا ہے، اس سے آپ بات نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے آپ انہیں براہ راست نہیں دیں گے، جبکہ آپ جم رہے فرمانبرداری کی جگہ میں۔ اللہ کہہ رہے یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ نے حد دے رکھی ہے، اگر اس حد کے آپ قریب جائیں گے، اللہ کہہ رہے اس کے قریب نہیں جاؤ، اگر آپ قریب جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ براہ راست ابھی مت دو، آپ براہ راست دیں گے تو فساد کھڑا ہوگا، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو آپ تو خود دعوت دے رہے کہ آپ بیل مجھے مار، تو یہ کام نہ کریں، آپ جہالت سے نہیں الجھیں۔ جو جاہل ہیں ان کو ابھی جاہل رہنے دیں، اگر وہ جہالت سے نکلنا چاہتے ہیں، خود کوشش کریں گے، پھر ان سے بات ہوگی، پھر سمجھداری کا مظاہرہ ہوگا۔ جو عقل و شعور کا مظاہرہ ہی نہیں کرتا اس سے بات کیسی؟ بات کرنے کے لیے پہلے عقل و شعور کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک عقل نہیں آئے گی، جب تک شعور نہیں اجاگر ہوگا، جب تک حق بات تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کے قریب نہیں جاؤ، نہیں اللہ نے جو بتا رکھا ہے ابھی آپ انہیں براہ راست نہیں دیں گے۔ جو کمزور لوگ ہیں ان پر آپ حد سے زیادہ بڑھیں گے بھی انہیں پابند کروانے کے لیے، اور کس کو دیں گے؟ جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اس کو آپ براہ راست دیں گے، اور جو چلنا نہیں چاہتا، ابھی آپ فرمانبرداری کی جگہ میں جم رہے ہیں، فرمانبرداری کی جگہ بنی نہیں ہے، تو یہاں پھر آپ ایسے لوگوں کو براہ راست نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اسی طرح اللہ آیتوں کے ذریعے لوگوں کے لیے بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی آیتوں کے ذریعے لوگوں کے لیے ہر چیز واضح کر دیا، بیان کر دیا ہے، تاکہ آپ پابندی اختیار کرنے والی نہیں۔ اللہ کے احکامات کی پابندی کیسے ہوگی؟ اللہ سے بچنے والے کس طرح سے بننا ہے، اللہ سے ڈرنے والے کس طرح بننا ہے، پرہیزگار کیسے بننا ہے، اس کی مکمل وضاحت آیتوں کے ذریعے ہے۔ اس آیت سے آپ سمجھیں کہ اللہ کس کو متقی کہہ رہا ہے۔ آپ کے کہنے سے کوئی متقی نہیں ہوگا جی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور حج کرتا ہے، اس کو آپ متقی کہتے ہیں؟ اللہ اس کو متقی نہیں کہتا، یہ تو سارے فساد کی جڑ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ آپ غیر اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نتیجہ وہ مل جائے، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ متقی اللہ جس کو کہہ رہا ہے وہ متقی کہلائے گا، جس کو ملا کہہ رہا ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ آپ کو اللہ کا پابند بننا ہے، ملاؤں کا پابند نہیں بننا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے کے لیے، اللہ کے دیے گئے نتائج حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ جس سے روک رہا ہے اس سے رکنا پڑے گا۔ صیام نام ہی رکنے کا ہے، نہیں ہر وہ عمل جو آپ کا قرآن کے خلاف جا رہا ہے، جس کی آیتوں سے وضاحت نہیں ہو رہی ہے، اس سے آپ کو رکنا ہے۔ جب صیام ہوگا، اگر آپ نہیں رکیں گے تو صیام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی دن مخصوص نہیں ہے، یہ روزانہ ہمہ وقت کرنا ہے۔ اللہ نے کوئی مہینہ نہیں بنایا، اللہ نے کوئی دن نہیں بنایا، یہ لوگوں کے بنائے اپنی آسانی کے لیے، گھننے کے لیے۔ نہ اللہ نے دنوں کے نام دیے، نہ اللہ نے مہینوں کے نام دیے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ نتائج ملیں گے، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو یہ مکمل وضاحت اس میں موجود ہے کہ اس میں کوئی کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو خاص طور پر رکنا ہے، اور کمزوروں کی طرف حد سے زیادہ بڑھنا بھی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ خلط ملط ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو بے شک آپ ان کے ساتھ سختی کر لیں، ان کو اپنائیں، اور آپ کو اللہ جانتا ہے کہ آپ اپنی نفسیات میں، اپنی سوچ میں آپ لوگ خیانت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تو متوجہ ہو گیا ہے، نہیں آپ اللہ کے احکامات کی طرف آئیں، احکامات کو سمجھیں، اس پر متوجہ ہوں۔ اللہ نے پھر آپ کو عافیت دے رکھا ہے، آپ براہ راست ان کو دیں گے جو سمجھنا چاہیں گے، اور اللہ نے جو پابندی لکھ رکھی ہے اس کو وہی بتائیں گے۔ اللہ کی پابندی اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اسی طرح آپ کو حاصل کر کے برتنا اور سیراب ہونا ہے، یہاں تک کہ انہی سیاہ خطوط میں سے واضح خطوط جاری ہو جائے۔ اور جب تک تاریکی ہے، جب تک آپ کو رکنا لازمی مکمل کرنا ہے، اور جب آپ فرمانبرداری کی جگہ میں ابھی جم رہے ہیں، ابھی بنی نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو، عام لوگوں کو براہ راست نہیں دیں گے کہ وہ بگاڑ کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ نے یہ حد مقرر کر رکھی ہے، اگر اس کے قریب جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اللہ اس کے قریب جانے سے منع کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ نے اپنی آیتوں کے ذریعے مکمل وضاحت کر دی ہے تاکہ آپ پابندی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔